إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال في موضع آخر ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. تعریف و توصیف حمد و ستائش بزرگی اور کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو یکوتن ہے اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اس کے بعد انگنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی سید المرسلین شافی محشر ساقی کوثر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللہ رب العالمین نے انسان پر قدم قدم پر نعمتوں کو جاری اور ساری کیا. ان نعمتوں میں ایک بڑی نعمت انسان کی اپنی زندگی کہ اللہ رب العالمین نے اسے زندگی دی. اللہ تعالی اس زندگی کے اندر صحت تندرستی دے کر اسے باقی رکھتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی. چونکہ ہم سب کو اپنی زندگیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں موت اچانک ہمیں آ کر نہ پکڑ لے، کوئی بیماری ایسی نہ آ جائے کہ ہم مر جائیں، اچانک ہمارے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو جائے. غرض یہ کہ ہر انسان اپنی زندگی سے محبت کرتا ہے. چونکہ زندگی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے اور انسان اس کی قدر کرتا ہے، اس لیے وہ اپنی زندگی کی حفاظت کے ذریعوں کو بھی استعمال کرتا ہے. ذرا سی اگر طبیعت خراب ہو جائے اور یہ بتا دیا جائے کہ آپ کو ہارٹ ڈیزیز ہو سکتی ہے، آدمی پریکاشن کے طور پر جو بتایا جائے وہ ٹیبلٹ کھانا شروع کر دیتا ہے. بلڈ پریشر میں اگر یہ بتا دیا جائے کہ اگر آپ اس کی دوائی نہیں کھاؤ گے آپ کو برین ہیمریج ہو سکتا ہے، آپ مر سکتے ہو، آدمی گولی دوائی شروع کر دیتا ہے. کولیسٹرول اگر آپ کا بڑھ جائے گا، لیول اگر شوگر لیول اگر آپ کے بلڈ میں بڑھ گیا تو آپ کو ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے، آدمی اس کی دوائی کھاتا ہے. غرض یہ کہ زندگی سے محبت بھی کرتا ہے اور موت تک جانے والے راستوں کو روکنے کی کوشش بھی کرتا ہے کہ اپنی زندگی کو لمبا کر لو، جینے کے دنوں کو بڑھا لو،
سالوں کو بڑھا لوں اور ایک اچھی زندگی جینے کے بعد جب بڑھاپا آ جائے تبھی میری موت ہو، تبھی میرا خاتمہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے زندگی کی اہمیت کو قرآن میں کئی جگہ بتایا، جیسا کہ اللہ رب العالمین جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود تم پر رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جب اللہ تم پر رحم کرنے والا ہے تو تم بھی اپنی زندگیوں پر رحم کرو، اپنی زندگیوں سے محبت کرو، اور محبت ایسی کہ اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارو، اللہ کی رضا میں گزارو، اور اس زندگی سے محبت کرو۔ عنوان جو آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ واقعہ کہ جس کو لے کر ابھی آواز دوست میں عید کا پروگرام پورا اسی ٹاپک کے اوپر رکھا گیا تھا کہ آج ہم لوگ نیوز کے اندر دیکھ رہے ہیں، ابھی تک وہ نیوز چلی آ رہی ہے، اور صرف ایسی ایک نیوز نہیں کہ اندور کے اندر ایک بہت بڑے سنت تھے جو لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ سکون زندگی میں کیسے آئے گا، ٹینشن کا خاتمہ کیسے ہوگا، آپ موکش تک کیسے پہنچ سکتے ہو، یہ زندگی یہ دنیا سب کہنے کی باتیں ہیں، ان کا ٹینشن آدمی چھوڑ دے اور اپنے اوپر والے یعنی جو ایشور خدا جسے وہ مانتے ہیں اس کی طرف اپنی توجہ لگائے، اس چیز کا راستہ دکھانے والا خود ہار گیا اور خودکشی کر لی۔ ایسا ایک واقعہ نہیں، اگر آپ پوری دنیا کے اندر سروے کریں، خاص طور پر ہندوستان کا سروے کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ڈیلی خودکشی کے کتنے واقعات ہمارے ملک کے اندر ہوتے ہیں، کتنے لوگ زندگیوں سے ہار کر، پریشانیوں سے ہار کر، تکالیف سے ہار کر خودکشی کو اپنا لیتے ہیں اور زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں۔ تعجب ہوگا جب آپ اس گراف کو دیکھیں گے، اس سروے کو دیکھیں گے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ اتنے سارے لوگ ڈیلی خودکشی کر لیتے ہیں۔ اسلام انسان کو زندگی کی اہمیت بتاتا ہے، اور دوسری طرف ایسے واقعات سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ایک ہے، اس راستے کو آدمی جب تک نہ پالے اس کی زندگی میں سکون نہیں آ سکتا۔ کہ انسان اپنے آپ کو دھرم گرو چاہے کہلوا لے، چاہے اپنے آپ کو سنت بتا دے، اس کے بعد بھی اگر اس کا صحیح رب اس نے تلاش نہیں کیا تو وہ زندگی کی تکلیف سے ہار جائے گا اور خودکشی کر لے گا۔ اس سے پتا چلا کہ آج کی امت جو ہمارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہے، یہ لوگ جو ہمارے چاروں طرف بکھرے ہوئے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں ٹینشن پریشانیوں کا شکار ہے۔ آج بھی یہ چاہتے ہیں کہ انہیں حق کا راستہ دکھا دیا جائے، انہیں اللہ تعالیٰ کا راستہ دکھا دیا جائے، انہیں ہدایت کا راستہ دکھا دیا جائے، وہ راستہ کہ جس کو اپنانے کے بعد ان کی زندگیوں کے اندر سکون آ جائے، ٹینشن کا خاتمہ ہو جائے۔ کہ رب العالمین قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جنہوں نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو قبول کر لیا کہ میرا رب ایک، میرا خالق ایک، میرا مالک ایک، مارنے والا ایک، پیدا کرنے والا ایک، اگر اس بات پر ایمان لے آئے تو یہ ایمان ان کی زندگیوں میں سکون ڈال دیتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو سکون آ جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی دل کے اندر سچے رب پر یقین ہے، اپنے رب پر یقین ہے، اپنے خالق اپنے مالک کا پتہ ہے، تو چاہے کتنا ہی پریشان کیوں نہ ہو اس کی زندگی کے اندر سکون ہوتا ہے۔ کہ رب نے آج نہیں، آج سے 1450 سال پہلے، ہمیں پیدا کرنے سے پہلے، اس کائنات کے بنانے سے پہلے، ہر نبی کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ دنیا آزمائش ہے، دنیا میں آزمائشیں آئیں گی، دنیا میں پریشانی آئیں گی، کبھی کاروبار چلے گا، کبھی رونگے گا، اولاد کسی کے یہاں ہوگی، کسی کے یہاں نہیں ہوگی، کسی کے گھر میں سکون ہوگا، کسی کے گھر میں جھگڑے ہوں گے، یہ سب چیز آنی جانی ہے، اسی کا نام تو دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ وہی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس نے تمہیں اس لیے پیدا کیا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ وہ اللہ تعالیٰ چیک کرنا چاہتا ہے کہ عمل میں کون بہتر ہے، کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے کبھی تکلیف دیتا ہے، کبھی سکون دیتا ہے، کبھی اچھائی دیتا ہے، کبھی پریشانی دیتا ہے۔ یہ دینا، لینا، چلانا، روکنا، یہ سب صرف ایک ذات کے ہاتھ میں جسے اللہ رب العالمین کہا جاتا ہے۔ یہ ایسے واقعات اگر آپ سروے کریں، جب اس دن یہ پروگرام ہوا، پروگرام کے بعد میں کچھ دیر بیٹھ کر ایک سروے کر رہا تھا، نیٹ پر سرچ کر رہا تھا، تو میں نے ایک عجیب چیز دیکھی۔ خودکشی کے واقعات ان ملکوں میں زیادہ ہوتے ہیں جہاں پر اسلام نہیں، لیکن وہ ملک جہاں پر اسلام نافذ ہے یا اسلام کے ماننے والے زیادہ ہیں، وہاں سب سے کم دنیا کے اندر خودکشی کا گراف، سب سے کم دنیا میں خودکشی ان علاقوں کے اندر
اندر یا ان شہروں کے اندر یا ان ملکوں کے اندر، کنٹریز کے اندر ہوتی ہے جہاں پر اسلام کے ماننے والے زیادہ ہیں، وہاں خودکشی بہت کم ہوتی ہے. لیکن جہاں پر اسلام نہ ہو، جہاں پر اللہ تعالیٰ کا تصور نہ ہو، جہاں پر قرآن کا تصور نہ ہو، جہاں پر یہ حق کی کتاب یا حق والا دین موجود نہ ہو، وہاں پر انسان جلدی ہار جاتا ہے اور فوراً اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنائے. ہم لوگ احساس نہیں کرتے، ہم لوگ قدر نہیں کرتے. باپ میں گھر میں پیدا ہو گئے، ماں بھی مسلمان، باپ بھی مسلمان، کلمہ پڑھا دیا، بڑے ہو گئے، بڈھے ہو گئے، کام ختم. ہمارے دن میں ایک بار چھوڑیے، سال میں ایک بار، کسی کے 10 سال تک کبھی دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ الحمدللہ تو نے مجھے مسلمان بنایا. اللہ میں تیری اس نعمت کا ہر دن شکریہ ادا کروں کہ تو نے مجھے مسلمان بنایا. میرے پاس وہ دین ہے، میرے پاس وہ کتاب ہے، میرے پاس وہ توحید ہے جو ان لوگوں کے پاس نہیں، جو خودکشی کا راستہ اپنا لیتے ہیں، کہ جو زندگیوں سے ہار جاتے ہیں، جو زندگی کی نعمت کی قدر نہیں کرتے کیونکہ انہیں آخرت پر یقین نہیں ہے، انہیں اللہ پر یقین نہیں ہے، انہیں فیصلوں پر یقین نہیں ہے. انہیں ایسا نہیں لگتا کہ ان پریشانیوں کے بعد ایک آسانی ہے، ایسی آسانی کہ اگر جنت مل گئی تو اس کے بعد کبھی تکلیف ہونے والی ہے. اگر اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا تو وہاں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جنت تو ایسی دوں گا آن ڈیمانڈ، ورثوں کی یہاں بات جو مانگو گے آن ڈیمانڈ دیا جائے گا. تو یہ پریشانی کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے آپ اطمینان اور سکون میں رہا کرتے تھے. آپ کی زندگی کے اندر سکون تھا. کبھی آپ نے ایسا کوئی راستہ نہ آپ نے اپنایا نہ آپ کے صحابہ نے اپنایا. کیوں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ کے حجرے کا حال بیان کرتے ہیں. آپ کے کمرے میں جاتے ہیں، چھپر کا بنا ہوا کمرہ ہے، کچی دیواریں ہیں، ایک طرف مشکیزہ ٹنگا ہوا ہے، 4-5 ٹوٹے پھوٹے برتن رکھے ہوئے ہیں، کھجور کی چٹائی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، صرف تہمت پہنے ہیں، اوپر کرتا بھی نہیں ہے. وہ غربت کا عالم، تکلیف کا عالم ہے. آپ اس چادر اس چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، اچانک آپ کروٹ بدلتے ہیں تو آپ کی پیٹھ پر چٹائی کے نشان موجود ہے. یعنی وہ چٹائی آج آپ دیکھیں، کھجور کی اگر چٹائی آپ دیکھیں اس پر اگر آپ لیٹیں گے جس پر نشان آ جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین خاتم الانبیاء، وہ کہ جو مانگے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر دیتا. آپ نے یہ زندگی گزار کے ہم مومنوں کو بتایا کہ یہ دنیا آنی اور جانی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی. لیکن آج ہمارا یقین نہیں ہے. انشاءاللہ سب بول رہے ہیں پر یقین ہے. ذرا سا کاروبار میں اونچ نیچ ہو جائے، ساری تقدیر ایک طرف، اللہ پر یقین ایک طرف، توکل ایک طرف، ہر حرام راستہ ہم اپنانے کو تیار ہو جاتے ہیں. ہم کیا اللہ تعالیٰ پر ویسا بھروسہ ہے جو ہمارے نبی کا تھا؟ وہ بھروسہ جو سکھانے اور بتانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی تکلیفوں کو اٹھایا. تقریباً مکہ کا پورا دور غربت کے اندر گزارا اور مدینے کا ابتدائی دور غربت کے اندر گزارا. اگر یوں دیکھا جائے تو آپ کی زندگی میں آخری کے 2 یا 3 سال ایسے رہے ہوں گے جس میں آپ سکون کے ساتھ رہے، ورنہ پوری 63 سال کی زندگی میں تقریباً 60 سال پریشانی میں گزارے. کیوں؟ کیونکہ آپ امت کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ دنیا ختم ہونے والی، سب کو مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے. جس کو دے الحمدللہ اللہ کے راستے میں لگا، اور جس کے پاس نہیں ہے الحمدللہ مجھے ملنے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کمرہ، وہ حجرہ کہ جس کا عالم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے وہ منظر دیکھا، آپ کی پیٹھ پر وہ چٹائی کے لال نشانوں کو دیکھا، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اللہ کے نبی بیدار ہو کر کہتے ہیں عمر کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی بتائیے آپ سچے رسول ہے کہ نہیں ہے؟ کہا ہے. دین سچا ہے کہ نہیں ہے؟ کہا ہے. قرآن سچا ہے کہ نہیں ہے؟ کہا ہے. پھر ایسا کیوں ہے کہ یہ کیسر و کسرا جھوٹے ہیں، مکار ہیں، کفار ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، نعمتوں اور محلوں میں رہتے ہیں، اور آپ اللہ کے سچے رسول اتنی تکلیف میں رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر صرف ایک بات یاد رکھ کہ ان کے لیے جو ہے وہ دنیا جنت ہے اور ہمارے لیے آخرت میں جنت. اللہ وہاں ہمیں وہ دینے والا ہے جو ان لوگوں کو ملنے والا نہیں. اور یہ زندگی تو ختم ہونے والی ہے، کتنے سال کوئی گارنٹی نہیں، اور اس جنت میں اگر چلے گئے تو اس کا کبھی خاتمہ ہونے والا نہیں ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. یہ ایمان اور قرآن پر یقین تھا جو مسلمان کو خودکشی سے روکتا ہے، مسلمان کو تکلیفوں میں پریشان ہونے سے روکتا تھا. کہ صحابہ کرام بھوکمری کا عالم، تکلیف کا عالم. آج ہمارے یہاں پر ذرا سے کاروبار چلتا ہے، کمی ہو جائے، حسد، جلن، کینہ، کپٹ، بغض، اناد، سازشیں سب انسان شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ شرک کے راستے پر چلے جاتے ہیں.
وہاں جاؤ چل جائے گا، یہاں جاؤ چل جائے گا، سارے راستے تبدیل کر لیتا ہے۔ ارے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ ادا کرو کہ رب نے تمہیں توحید دی، ایک اللہ کا تصور دیا، ایک قرآن کا تصور دیا کہ جس کے اندر رب نے صاف صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، کہ یاد رکھ اللہ کا یہ فیصلہ، یاد رکھ کہ تیرا بھی رب ہے، وہ اکیلا ہی ہے، وہی خالق وہی مالک ہے کہ اس ساری کائنات میں جس کی روزی چاہتا ہے چلاتا ہے اور جس کی چاہتا ہے روکتا ہے۔ بنا لو کتنے بھی معبود، مان لو کتنے بھی معبود، بنا لو کتنے بھی وسیلے، بنا لو کتنے بھی سفارشی، پر رب یہ اعلان کرتا ہے کہ تیرے رب کے سوا نہ کوئی روزی کا چلانے والا، نہ کوئی روزی کا روکنے والا۔ تیرا رب جانتا ہے کہ بندے کی کب کیا ضرورت۔ ارے وہ رب تو قرآن کے اندر کہتا ہے کہ وہ تو علیم بذات الصدور، وہ تو تیرے سینے کے راز کو، بھید کو بھی جاننے والا ہے کہ تو جب سینے میں راز کے طور پر یہ سوچتا ہے کہ اللہ اپنے بچے کا انتظام کہاں سے کروں گا، اللہ قرضے کا انتظام کہاں سے کروں گا، اللہ اتنی ساری مشکلوں سے کیسے نکلوں گا، رب کہتا ہے کہ تیرے ماں باپ جانے نہ جانے، تیرا خاندان جانے نہ جانے، وہ اللہ ایسا رب تیرے پاس ہے جو تیرے سینے کے راز کو بھی جانے، تیرے سینے کے اندر چھپے ہوئے راز کو بھی جاننے والا ہے۔ تو یہ تکلیفوں کا عالم، یہ پریشانیوں کا عالم کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ذرا سی بات پر خودکشی کا راستہ اپنا لیتا ہے۔ 10th فیل خودکشی، 12th فیل خودکشی، لڑکی نہیں ملی خودکشی، لڑکا نہیں ملا خودکشی، یہ نہیں ہوا خودکشی۔ سکون کی تلاش میں لوگ بھٹک رہے ہیں۔ آپ یورپ کے حالات کو پڑھیے، کبھی نیٹ پر سرچ کیجئے، ورنہ ہمارے یہاں تو انٹرنیٹ آدھا ٹائم تو حرام میں یوز ہوتا ہے، کبھی حلال میں یوز کرو، سروے پڑھو لوگوں کے، بڑی بڑی رپورٹس پڑھو۔ آپ دیکھو یورپ کے اندر لوگ کیا کر رہے ہیں، بددینی کا عالم، بے دینی کا عالم، کسی دین پر انہیں یقین اور اعتماد نہیں، ان کی زندگیوں کو دیکھو، خودکشی کرنا وہاں کامن بات۔ خودکشی تو چھوڑو، چھوٹے چھوٹے بچے آپ نیوز میں دیکھتے ہوں گے نا، 10 کا بچہ بندوق لے کر گیا، اپنے ساتھیوں کو گولی مار دی، گن مشین کو لے کر گیا، 30-25 لوگوں کو ایک ساتھ مار دیا۔ یہ سب کیا ہے؟ کیونکہ وہاں دین کی کمی ہے، اور اسلام بنیادی چیز جو بتاتا ہے کہ اگر خودکشی سے بچاؤ چاہیے، سب سے پہلے لوگوں کو اپنے رب سے جوڑو۔ جو رب سے جڑا ہوتا ہے نا، اسے زندگی کی اہمیت ہوتی ہے، زندگی کی قدر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کی قدر ہوتی ہے۔ رب العالمین قرآن کے اندر اسی لیے تو ارشاد فرماتا ہے وہ جملہ، وہ بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر پر ہے، پورا مکہ دشمن بنا ہوا ہے، پورا مکہ آپ کو مٹانا چاہتا ہے، اور پیچھے سے ابو جہل کا اعلان بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے ساتھ نکل گئے، بھاگ رہے ہیں، انہیں جو پکڑ کر لائے گا اسے اتنے اتنے اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ یعنی اناؤنسمنٹ بھی ہو گیا ہے کہ لاؤ پکڑ کر انعام دیا جائے گا۔ پورا مکہ پاگل ہوا جا رہا ہے کہ کون پکڑ کر لائے اور انعام مل جائے۔ اتنی تکلیفوں، پریشانیوں، ٹینشن کا عالم، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے کہاں پہنچے؟ غار ثور کے اندر، غار میں پناہ لیے ہوئے، غار جس میں آپ نے پناہ لی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کفار مکہ تو غار تک آ چکے ہیں، غار تک پہنچ چکے ہیں، اتنی قریب آ چکے ہیں کہ ہم غار کے نیچے ہیں، یہ غار کے مہانے پر دہانے پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی نے اپنے پیر کی طرف بھی دیکھ لیا تو ہم دونوں دکھ جائیں گے اور پکڑ لیے جائیں گے۔ سوچو اس کو تعلق کیا رہا ہوگا؟ آپ کو مارنے والے آپ کے دھیانے پر کھڑے ہیں، آپ سے کچھ فٹ کی دوری پر ہیں، آپ تکلیف کے عالم میں، ساری پریشانیاں اپنی جگہ، لیکن مومن کا ایمان اپنی جگہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ارے دھیانے پر آ گئے تو بھی ٹینشن مت لے، کیوں؟ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما لا تحزن ان اللہ معنا۔ اے ابو بکر بتا تیرا کیا گمان ہے ان دو لوگوں کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ رب العالمین۔ ہم دو ہیں پر ہمارا تیسرا اللہ رب العالمین۔ لا تحزن، ٹینشن مت لے، ان اللہ معنا، ہمارا رب، ہمارا خالق، ہمارا مالک اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا، یہ ایمان ہے ہمارا جو ہمیں خودکشی سے روک لے۔ یہ لوگ جو دین کے بڑے بڑے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ہیں سورگ اور نرک، جنت اور جہنم دلانے والے، وہ اپنی زندگیوں سے ہار گئے۔ لیکن مومن چاہے ادنا ایمان والا بھی کیوں نہ ہو، پر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میرا رب چلانے والا اور میرا رب روکنے والا۔ یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سے کر دیا۔ یہ عقیدہ جس دل کے اندر راسخ ہوتا ہے، کتنی ہی پریشانی آ جائے وہ پریشانیوں پر صبر کرتا ہے۔ یاد رکھو آج سے نہیں، اس دور سے، چاہے اسلام سے نفرت کرنے والوں نے نفرت کی، لیکن وہ ابو جہل بھی رات میں قرآن سننے آتا تھا۔ پتہ ہے ابو جہل
دین مار آپ کو گالیاں دینے والا، آپ کے خلاف سازشیں کرنے والا، آپ کے خلاف جنگوں کی پلاننگ کرنے والا. لیکن جب مکہ کے اندر آپ کعبہ میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، یہی ابو جہل چھپ کر کعبہ کے غلاف کے اندر قرآن کی تلاوت کو سنا کرتا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا تھا کہ سکون تو اسی قرآن کے اندر ملتا ہے. سکون، ٹینشن کا خاتمہ، غم کا خاتمہ، اس زندگی کے سارے مسائل کا خاتمہ اسی قرآن کے اندر ملتا ہے. وہ کون سی وجہ تھی کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے قبیلے کے سردار تھے، جب مکہ آئے عمرہ کرنے، مکہ والوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے جانا ہے جاؤ، عمرہ کرنا ہے کرو، جو کرنا ہے کرو، کان بند کر کے جانا. کیوں؟ مکہ میں کعبہ میں ایک ایسا آدمی بیٹھا ہے، ایک ایسا کلام پڑھتا ہے کہ جو سنتا ہے اس کا ہو جاتا ہے، بددین ہو جاتا ہے، بددین ہو جاتا ہے، دین سے دور ہو جاتا ہے، حرام کام کرنے والا بن جاتا ہے، غلط انسان ہو جاتا ہے، رشتے توڑنے والا بن جاتا ہے. اس لیے جاؤ پر کان کے اندر روئی لگا کر جاؤ. مصعب بن عمیر نے روئی لگا دی. کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑ گئی، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. مصعب بن عمیر سوچتے ہیں کہ میں مصعب بن عمیر ہوں، قبیلے کا سردار ہوں، عربی کا جاننے والا ہوں، پورے قبیلے کا سسٹم اور نظام چلانے والا ہوں. کیا میں کوئی جاہل انسان ہوں جو بہک جاؤں گا؟ کیا میں کوئی جاہل ہوں جو بھٹک جاؤں گا؟ ارے مجھے کوئی نہیں بھٹکا سکتا. چیک تو کیا جائے کہ مسئلہ ہے کیا. وہ کہتے ہیں کہ کانوں سے روئی کو نکالا اور اللہ کے کلام کو سنا. اللہ کی قسم جیسے ہی کلام سنا کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ اللہ کی قسم یہ کلام انسان کا نہیں، یہ اللہ رب العالمین کا کلام. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کو قرآن پر یقین ہو نہ ہو، پر غیر مسلموں کو یقین ہے قرآن کے اوپر. ہمیں یقین نہیں کیونکہ ہم پڑھتے نہیں ہیں. ہمارے یہاں تلاوت ابھی چل رہا تھا نا، وہ موسم قرآن پڑھنے والا تھا نا، بھی موسم آیا تھا نا. کوئی کہتا میں نے 10 کر لیے، کوئی کہتا 7 پڑھ لیے. کتنے ہوئے؟ 8 ہی ہوئے. میرے تو 10 ہو گئے. آپ کے کتنے ہوئے؟ ایک بھی ختم نہیں ہوا. میرے تو 3 ہو گئے. اس کے بعد کام ختم. 1 مہینہ کمپلیٹ، وہی قرآن اسی جگہ رکھ دیا ہے. اب اگلے سال پھر جب وہ چاند والا معاملہ شروع ہوگا تب قرآن کو دوبارہ تلاش کیا جائے گا. یہ مسلمان، یہ ہمارا عقیدہ. اللہ کی قسم ایسے دور کے اندر جب ایسے واقعات سامنے آئے، ان واقعات پر اپنی نظر رکھا کرو اور اس کے بعد اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں کس قرآن سے نوازا ہے، اللہ نے ہمیں کس دین سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس ہدایت سے نوازا ہے. یہ وجوہات پر اگر آپ غور کریں کہ کیوں ایسا ہوتا ہے، تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا رب کون ہے. وہ کہتے تو ہیں کہ ہم اس مذہب کے ماننے والے، پر انہیں خود یقین نہیں ہے کہ کیا مذہب یہ ہمارے رب کا بنایا ہوا ہے. ایسے موقع پر ایک مسلمان کی ذمہ داری، ہر مسلمان کی ذمہ داری، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے جاہل ہو، چاہے عالم ہو، کسی بھی فیلڈ کا رہنے والا ہو، ایسا موقع جب آپ کے سامنے آئے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ غیر مسلموں تک دین پہنچائے. انہیں بتائیے کہ دیکھو یہ ایسے واقعات اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ کہتے تھے کہ ہم رب تک پہنچانے والے، پر انہیں خود خبر نہیں ہے کہ ان کا رب کون، انہیں خود پتا نہیں کہ ان کا رب کون ہے. آئیے ہم آپ کو حل بتاتے ہیں. یہ حل ہے قرآن کے اندر، یہ حل ہے حدیث کے اندر. دیکھو یہ رب کا فرمان ہے، یہ وہ قرآن ہے کہ آج نہیں، آج سے 1450 سال پہلے جس زیر کے ساتھ اللہ کے نبی نے پڑھا، اسی زیر کے ساتھ آج پھر اس قرآن کو پڑھا جاتا ہے. یہ قرآن کی حقانیت ہے، یہ قرآن کی سچائی ہے، یہ اسلام کی مذہب کی یہ پوری ڈکشنری ہے، یہ پوری کتاب ہے. اس کے اندر منہج اور ہمارا دستور ہے. یہ قرآن ان تک پہنچائیے. ایسے موقع کو اپنے ہاتھ سے مت جانے دو، اتنی آسانی سے اس موقع کو جانے مت دو کہ جب یہ لوگ زندگیوں سے ہار رہے ہیں، ہم انہیں زندگیوں میں جیتنے کا طریقہ بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیات کو، اپنی بیویوں کو، اپنے ساتھیوں کو اسی قرآن کے ذریعے تو سکون سکھایا تھا کہ وہ بھوکے رہ کر بھی سکون میں تھے. آج اگر ہم حالات کا باریکی کے ساتھ جائزہ لیں تو کئی وجوہات ہوتی ہے خودکشی کرنے کی. کسی کے پاس وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کے پاس اتنا ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے نا کہ جو تجھے ملنے والا ہے وہ کسی اور کے پاس جا نہیں سکتا، اور جو تیرا نہیں ہے وہ تیرے پاس آ نہیں سکتا. یہی تو تقدیر پر ایمان ہے. اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار حکم دیا کہ ایمان کی بنیاد 6 چیزوں پر ہے، اگر ایک بھی ہٹے گی پوری عمارت گر جائے گی. اس میں سے ایک بنیاد کیا ہے کہ تو تقدیر پر ایمان رکھ کہ اللہ نے جو تیرے لیے فکس کر دیا ہے وہ کوئی تو اس سے چھین نہیں سکتا، اور جو تیرا نہیں ہے ساری دنیا مل کر تجھے دے نہیں سکتی ہے. خودکشی کی بڑی وجہ یہ، وہ لڑکی مجھے نہیں ملی، وہ لڑکا مجھے نہیں ملا،
یہ کاروبار میرا سیٹ نہیں ہوا، اتنی محنت کرنے کے بعد دکان میری نہیں بنی. مومن کو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کیا کہتا ہے؟ کاروبار چلے گا بھی، آئے گا بھی، جائے گا بھی، اولاد آئے گی جائے گی، کاروبار چلے گا، سب کچھ ہوگا. ارے مومن وہ جو کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، چلا الحمدللہ، اور نہ چلا اللہ یہ کاروبار جب تک چلا چلانے والا تو تھا، اب بند ہو گیا بند کرنے والا بھی تو. میں تو تیری ذات پر یقین رکھتا ہوں. رب کہتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہیں جنت کی بشارت، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین جنت کی بشارت دیتا ہے. یعنی مومن کبھی زندگی سے ہارتا نہیں، مومن کبھی کاروبار سے ہارتا نہیں. کاروبار چلے نہ چلے وہ تو صرف اتنا دیکھتا ہے کہ اللہ میرا گناہ کیا تھا، میری خطا کیا تھی، میں نے کیا کمیاں کی، اب ان کمیوں کا خاتمہ کروں گا. اب اس کے بعد معاملہ تیرا ہے، جب چلانا ہو چلا، میں صبر کرتا رہوں گا، جب دینا ہے دے، میں صبر کرتا رہوں گا. مومن کبھی حالات سے نہیں ہارتا، مومن کبھی پریشانیوں سے نہیں ہارتا. اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے بار بار ہمیں آخرت سے جوڑا ہے کہ آخرت پر یقین رکھو. کوئی کاروبار سے ہار جاتا ہے، لوگوں کو شکایت ہے کہ صاحب اپنا کاروبار ہی نہیں چلتا، پر تو توحید پرست ہے، اللہ والے، ایک اللہ کو ماننے والے، نماز پڑھنے والے. ارے بتاؤ کیا تمہاری عبادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے کہ فرض تو فرض، تہجد تو تہجد. ارے نفل اتنی عبادت کرنے والے، صحیح بخاری حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ رات کو اتنی عبادت کرتے تھے کہ پیر سوج جایا کرتے تھے. میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بخشے بخشائے، آپ کچھ کرتے ہی نہیں، اگر کر بھی لیتے اللہ نے معاف کر دیا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ کون سا بندہ کہ جن کی بیوی عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ کبھی کبھی آل محمد پر وہ دن بھی گزرے کہ دو مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، اچھا کھانا ہے، سب کچھ ہے، اس کے بعد بھی اپنا ہی کام نہیں ہوتا، اللہ اپنے کو ہی نہیں دیتا، اپنی دعا قبول نہیں ہوتی اور ہار گیا زندگی سے. مومن کبھی زندگی سے نہیں ہارتا. اسی لیے کہا جاتا ہے سیرت کو پڑھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھو. ارے وہ زندگی آئیڈیل ہے، وہ نمونہ ہے. جب کوئی یہ پڑھ لے گا کہ میرے نبی جن کی ہر دعا مقبول تھی، وہ 2 مہینے تک گھر میں سے کھجور کھا کر زندہ رہے، تو پھر میں کس بات پر عقل کرتا ہوں، میں کس بات پر تقدیر کا انکار کرتا ہوں؟